السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم آسمان کو بالکل اسی طرح سے لپیٹ لیں گے جس طرح سے دفتر میں اوراق وغیرہ لپیٹ لیے جاتے ہیں، اور جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا پھر ویسے ہی لوٹائیں گے۔ یہ ہمارے اوپر وعدہ ہے اور بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 104 یعنی 104 نمبر کی آیت کریمہ آپ تمام کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔ خطاب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے قیامت کے دن کا ایک منظر پیش فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن کو یاد کیجئے جس دن ہم آسمان کو بالکل اسی طرح سے لپیٹ لیں گے جیسے دفتر میں پیپر وغیرہ لپیٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پیپر میں لکھا جاتا ہے، لکھنے والا لکھتا ہے اور لکھنے کے بعد اس کو لپیٹ کر کے سائڈ میں رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وہ دن ہوگا جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الزمر آیت نمبر 67 میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدری۔ لوگوں نے جیسا اللہ کی قدر شناسی کرنی تھی، جیسا کہ اللہ کے مقام و مرتبے کو پہچاننا تھا، لوگوں نے اللہ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچانا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن پوری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگا۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن پوری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگا۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں لپٹا ہوگا۔ یہاں پر ہم ایک بات اور واضح کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دونوں ہاتھ داہنا ہے، لیفٹ ہینڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رب العالمین کا دونوں ہاتھ داہنا ہے، لیفٹ نہیں ہے۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، کسی بھی شر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بھی شر جو اس روئے زمین پر ہوتا ہے، اگر عذاب آیا ہے نا، اگر کسی کے اوپر عذاب آیا ہے تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو اس کی کارستانیاں ہے، کرتوت ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب بھیجا گیا، یا نہیں تو آزمائش کی جا رہی ہے اس کی۔ خیر ہمیشہ اللہ کی طرف ہے، شر خود انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، زمین اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگا۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں لپٹا ہوگا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، یہ جو مشرکین جو شرک کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی اس سے بہت عالی اور بہت اونچی ہے۔ سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب التوحید باب قولہ تعالی لما خلقت بیدی، حدیث نمبر 7412، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام نافع سے، اور انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبض یوم القیامت الارضین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام زمینوں کو اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ 7 زمینیں ہیں نا، جیسے 7 آسمان ہے ویسے ہی 7 زمین ہے، 7 زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ اور آگے مزید فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتکون السماوات بیمینہ، اور آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں ہوگا۔ کیسے؟ بالکل لپٹا ہوا۔ قطی السجل للکتب، قطی السجل للکتب، السجل کا مطلب ہوتا ہے صحیفہ، رجسٹر۔ السجل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجسٹر۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے جو رجسٹر ہوتا ہے اس کے لیے عربی کے اندر تسجیل کا لفظ آتا ہے۔ کسی چیز کو اگر رجسٹر کرنا ہے، کسی چیز کو رجسٹر کرنا ہے تو تسجیل کا لفظ آئے گا۔ یہاں پر تسجیل کیجیے، یعنی یہاں پر رجسٹر کیجیے۔ آن لائن ہوتا ہے نا، کوئی چیز رجسٹر کرنا پڑتا ہے،
آن لائن کسی بھی چیز کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے عربی میں تسجیل کا لفظ آتا ہے. یہاں پر سجل کا مطلب ہے صحیفہ، رجسٹر، اور کتب کا مطلب ہوتا ہے مکتوب. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے الکتب یہاں پر ہے قطعی السجل للکتب، کتب کا مطلب ہے مکتوب. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب لکھنے والا کسی چیز کو پیپر پہ لکھ لیتا ہے تو لکھ کر کے اس کو پہلے لپیٹ دیتا ہے اور پھر رجسٹر کے اندر رکھ دیتا ہے. کیوں رکھ دیتا ہے؟ تاکہ ریکارڈ میں بنا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے آسمان کو قیامت کے دن اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم پورے آسمان کو بالکل اسی طرح سے لپیٹ لیں گے جس طرح سے لکھنے والا اپنے لکھے ہوئے پیپر کو لپیٹ دیتا ہے، اس کو ہم اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لکھنے والا جب کسی پیپر پر لکھتا ہے اور لکھ کر کے اس کو لپیٹ کر کے رکھ دیتا ہے، اس کے لیے جتنا وہ کام آسان ہے، آسمان کی پوری وسعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹ لینا اتنا ہی آسان ہے. اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک لکھنے والا ایک پیپر کے اندر لکھتا ہے اور لکھ کر کے کتنی آسانی سے اس کو فولڈ کر کے موڑ کر کے کہیں پر کر کے رجسٹر کے اندر رکھ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پورے آسمان کو اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹنا اتنا ہی آسان ہے. سامعین کرام، یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی جا رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو ہم محسوس کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو تو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں اور اس کی تہ تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے، لیکن محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کیا ہے اور ہم اس کے صرف بندے ہیں، حقیر سے بندے، جن ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی ذات نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو آسمانوں کو لپیٹ لے گا. سامعین کرام، اللہ نے فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے لکھنے والا اپنے لکھے ہوئے پیپر کو لپیٹ لیتا ہے، ہم آسمان کو دائنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے. آگے مزید فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ویسے ہی دوبارہ تم کو پیدا کیا جائے گا. جیسا پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. ابھی تو ماشاءاللہ اچھے اچھے کپڑے خود بھی کماتے ہیں، اماں بابا بھی پہناتے کہ نہیں پہناتے؟ اماں بابا اچھے اچھے کپڑے پہنا کر کے ایک دم جسم ڈھکا ہوا ہے. قیامت کے دن ویسا نہیں ہوگا. جیسے پہلی مرتبہ ماں کے پیٹ میں کیسے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی رب العالمین کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. دیکھیے صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی کما بدأنا اول خلق نعید، حدیث نمبر 4740 نمبر کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم محشورون الی اللہ حفاتا عراتا غرلا کما بدأنا اول خلق نعید. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ جو آیت کریمہ ہے نا، کما بدأنا اول خلق نعید، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو ویسے ہی پیدا فرمائے گا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دوبارہ پیدا فرمائے گا جیسا پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا. پہلی مرتبہ کیسا پیدا فرمایا تھا؟ ننگ دھڑنگ، تاکہ نہیں. آدمی جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو بالکل ننگ دھڑنگ کچھ رہتا ہے، جسم پر کچھ بھی نہیں رہتا ہے، بالکل ننگا پنگا، نہ بدن پہ کپڑے ہیں نہ جسم پہ چپل ہے. حتیٰ کہ 7 دن کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد جو ماں باپ ختنہ کرا دیتے ہیں وہ ختنہ بھی نہیں رہے گا. دیکھیے حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، صحیح البخاری حدیث نمبر 4740 نمبر کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں کما بدأنا اول خلق نعید، اس کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم محشورون الی اللہ یوم القیامۃ حفاتا عراتا غرلا کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تمام کے تمام قیامت کے دن رب العالمین کے بارگاہ میں جب پہنچو گے تو ننگے بدن رہو گے، ایک دم ننگے پیر رہو گے ایک دم، اور ختنہ بھی کیا ہوا نہیں ہوگا. ابھی تو ماں باپ نے ختنہ کرا دیا ہے نا، ختنہ بھی کیا ہوا نہیں ہوگا. ویسے ہی رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے بارے میں پوچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی کے بارے میں پوچھا کہ سارے کے سارے لوگ ننگے بدن رہیں گے، بالکل بدن پہ کپڑا نہیں رہے گا، تو لوگ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے. کہا کہ نہیں عائشہ، جس طرح سے یہاں پر انسان ڈرامہ کر رہا ہے نا ویسا وہاں پر نہیں کر پائے گا. خود انسان کو احساس ہی نہیں رہے گا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیونکہ سب کو یہ پڑی ہوگی کہ اب کیا ہوگا ہمارا.
دیکھنا تو بہت دور کے بعد، اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ پائے گا، صرف یہی فکر رہے گی کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ وہ دن ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، صرف اسی لیے بیان فرمایا ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا مقام و مرتبہ کتنا ہے۔ ہم لوگوں کے اندر تو بہت ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جو آدمی بچپن سے لے کر کے جوانی گزار کر کے ہماری عمر سے نکل کر کے بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا، اس سے جا کے پوچھو کہ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ جو آدمی ابھی تو یہ نوجوان لڑکا ہے، اس کو تو ابھی جوش و جذبہ ہوگا پورا، ابھی نوجوان لڑکے کو تو جوش ہوگا، ابھی ہمارے اندر طاقت ہے کہ ابھی تو کر سکتے ہیں۔ لیکن جو آدمی بچپن گزار کر کے نوجوانی گزار کر کے ہماری عمر سے نکلتے ہوئے بڑھاپے کی عمر میں پہنچا ہوا ہے، آپ اس سے پوچھئے کہ تیری کیا اوقات ہے، کہے گا کچھ اوقات نہیں میری، کچھ اوقات نہیں ہے میری، کیونکہ اب تو بدن میں کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ یہ سبھی کے ساتھ ہونے والا ہے، اور یہ مرحلہ بھی سبھی کے ساتھ آنے والا ہے۔ یہ جو مرحلہ ہے نا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اس دن کو یاد کرو جب ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے اور زمین میری مٹھی میں ہوگا، اور تم لوگوں کو بالکل اسی طرح سے پیدا کریں گے جس طرح سے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، ننگے بدن ننگے پیر بغیر ختنہ کیے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے، کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح سے ہم نے تم لوگوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ویسے ہی پیدا کر کے دوبارہ اپنے بارگاہ میں لائیں گے، اور اس وقت کسی کو کوئی ہوش و حواس نہیں ہوگا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر آدمی کی اس دن ایک اپنی ہی فکر رہے گی، کچھ دوسرے کے بارے میں تو سوچے گا ہی نہیں۔ بازو میں ننگا بدن انسان کھڑا ہوا ہے، اس کو دیکھے گا بھی نہیں، تا حد نگاہ ننگے بدن انسان ہے، مرد و عورت سب، کسی کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر آدمی ایسے معاملے میں پھنسا ہوگا کہ اپنے علاوہ دوسرے کے بارے میں سوچے گا ہی نہیں۔ باپ کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، ماں کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، بیٹے کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، بیوی جس کو بڑا پیار کرتا تھا دنیا میں اس کو بھی دیکھ کے بھاگ جائے گا، بچے جو اپنے ہیں ان کو دیکھ کر کے بڑا پیار، بچوں کے لیے تو کچھ بھی کرتا ہے انسان، کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے نا، ایک لفظ دوسرے کا برداشت نہیں کرتا لیکن بچے کا برداشت کرتا ہے، کرتا کہ نہیں کرتا؟ کیوں؟ کیونکہ میرا بیٹا ہے۔ وہی کام اگر دوسرا کرے گا تو تھوک کر کے اور چپل مار کر کے بھگا دے گا، لیکن بیٹا کیا بول کر کے خاموش رہتا ہے انسان کہ نہیں چلو بیٹا ہے۔ اس دن بیٹا کو دیکھ کر کے بھاگے گا کہ نہیں یہ ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ایسی حالت ہوگی انسان کی۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، ٹیمپروری ہے۔ یہ جیسے بچے میں ہم بچے تھے اور پھر بڑے ہوئے اور آج ہم نوجوان ہو کر کے اس عمر میں پہنچے ہیں، اس عمر میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ تھوڑی آنکھ بند ہوگی، 2-4 سال گزرے گا تو اور بوڑھے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ جو کچھ تھوڑی بہت بدن میں طاقت بچی ہوئی، یہ بھی طاقت اب بدن کے اندر نہیں رہنے والی ہے، یہ بھی ختم ہونے والی ہے، اور لاسٹ میں آدمی کو ہر حال میں موت کے منہ میں جانا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر کے اس حالت میں پہنچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا دوبارہ پیدا کریں گے، اور یہ ہمارے اوپر وعدہ ہے جو ہم ہر حال میں پورا کریں گے۔ انا کننا فاعلین، ہم ایسا ضرور کریں گے، ایسا ہوگا۔ اور رب العالمین اس بات کے اوپر کمپلیٹلی قدرت رکھتا ہے کہ ہر انسان مرے گا، موت کے منہ میں جائے گا، برزخی زندگی گزارے گا اور پھر قیامت کے میدان میں آئے گا وہ۔ یہ ساری باتیں اللہ نے اس لیے بیان فرمایا ہے کہ ابھی وقت رہتے ہی ہم کو سنبھل جانا چاہیے، سدھر جانا چاہیے، وگرنہ وقت گزر جانے کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہونے والا ہے۔ باپ بیٹے کا نہیں ہونے والا ہے، بیوی شوہر کی نہیں ہونے والی ہے، اور شوہر بیوی کا نہیں ہونے والا ہے، کوئی کسی کا نہیں ہونے والا ہے، سب کو اپنا اپنا دیکھ لینا پڑے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا